کی طرف جن پر اس چاند گرہن کے مثبت اثرات جو ہے نا ظاہر ہوں گے. اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کون سا برج ہے. برج ثور. السلام علیکم ناظرین، آج بہت اہم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہے. آخر تک خود دیکھو اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی دیکھو. ویڈیو ہے آج کی 2025 کا ہونی چاند گرہن. تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود. آج چاند گرہن کے اثرات کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ سال کا پہلا اور خطرناک بلڈ مون ایکلیپس ہونے جا رہا ہے اور دنیا کے حالات پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور کون سا برج ہے جس پر پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا اور کون سے برج پر نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، اور اس گرہن میں کون سی عبادات کرنی چاہیے. اور ہماری زندگی میں یہ جو ستاروں اور سیاروں کا تعلق ہے، فلکیات کا جو ایک سسٹم، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، خاص طور پر سورج اور چاند جن سے ہمارا ڈیلی کی بنیاد پر واسطہ پڑتا ہے. انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اہم چیز گرہن کے اثرات بھی ہیں. یہ سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گرہن کے وقت عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور بار بار فرمایا ہے کہ جب سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اس لیے اس موقع پر نماز ادا کرنے کی تلقین بھی فرمائی گئی ہے جسے نماز آیات کہا جاتا ہے. سورج گرہن اور چاند گرہن کے لیے علیحدہ نماز کا جو اوقات ہیں وہ مقرر ہیں جسے نماز کسوف اور نماز خسوف بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک طویل اور زیادہ عبادت والی نماز ہے تاکہ بندہ اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر حاصل کر سکے. اب ہم بات کرتے ہیں 14 مارچ کے. مارچ میں ایک چاند گرہن لگنے جا رہا ہے. یہ 2025 کا پہلا چاند گرہن ہوگا جو کہ برج سملا ورگو میں واقع ہوگا اور اسے بلڈ مون کہا جا رہا ہے. بلڈ مون کے حوالے سے بارہا ڈسکس یہ ہوا ہے کہ اس کا تعلق عام طور پر نیگیٹو امپیکٹ جو ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی پہ پڑتے ہیں اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے. اور گرہن بذات خود ایک خاص قسم کی انرجی رکھتا ہے جو کچھ برجوں پر مثبت اور کچھ پر نیگیٹو امپیکٹ بھی ڈالتا ہے. بعض افراد کی مشکلات جو ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ کچھ کے مسائل کم ہو جاتے ہیں. چاند گرہن اس وقت بنتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے اور اس کا سایہ کس پہ پڑتا ہے؟ چاند پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سیاہی میں ڈھک جاتا ہے. اور چاند زمین کے بالکل قریب ترین سیارہ ہے اور اس کا اثر ہماری ایموشنل جو کیفیت ہے اس پر اور ہمارے ریلیشن شپ پر بڑا ایک ڈیپلی اس کا جو ہے نا اثر پڑتا ہے. اور ہاں یہ خوش قسمتی بھی لاتا ہے تو بھی اس کا اثر انتہائی طاقتور ہوتا ہے انسان کی زندگی پر. اور اگر منفی اثرات مرتب کرے تو وہ بھی بڑے گہرے نقوش چھوڑتا ہے انسان کی زندگی پر. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ گرہن کب لگے گا. یاد رکھیے پاکستانی سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ چاند گرہن 14 مارچ، آج 14 مارچ ہے، 2025 کو لگے گا اور یہ صبح 8:57 پر شروع ہوگا اور 11:58 پر اپنی پیک پر پہنچ جائے گا اور سپہر 3 بجے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. اور اس چاند گرہن کا دورانیہ تقریباً 6 گھنٹے اور 3 منٹ ہوگا. اور علم اعداد کے مطابق 6 گھنٹے اور 3 منٹ کی توانائی خاصی سٹرونگ ہے اور 2025 کے عدد 9 کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے جو نئی چیزوں کے آغاز کا اشارہ دیتا ہے. یہ چاند گرہن ایک بہت بڑی چینج کا ایک بیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے جس کے اثرات فوری طور پر نظر نہ آئیں لیکن آنے والے مہینوں اور سالوں میں ڈیفینیٹلی واضح ہوں گے. اور یہ چاند گرہن خاص طور پر دنیا میں موجود طاقتوں کے ٹکراؤ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور عالمی سطح پر کشیدگی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ کہاں دیکھا جا سکتا ہے. آسٹریلیا، یورپ، افریقہ، شمالی اور جنوبی امریکہ، بحر الکاہل اور اٹلانٹک کے خطے میں یہ واضح طور پر نظر آئے گا. پاکستان میں نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے اثرات وہاں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں. اور عالمی سطح پر اس چاند گرہن کے ممکنہ اثرات میں سرحدی تنازعات میں اضافہ، قدرتی آفات، سوسائڈ اور ذہنی دباؤ کے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے. فائنینشیل کرائسس جو ہے، مالی بحران آ سکتے ہیں اور پانی کے مسائل شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ خشک سالی، جنگلوں میں آتش زدگی کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں. اور چاند گرہن کے اثرات 45 دن پہلے اور 45 دن بعد تک فیل کیے جا سکتے ہیں. بلکہ بعض معاملات میں یہ کئی مہینوں تک بھی پرولونگ ہو سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ کن برجوں پر اس کے نیگیٹو امپیکٹ پڑیں گے. میرا آپ سے سوال ہے، آپ کا تعلق کس برج سے ہے؟ ایریز، جوزا جیمنائی، ورگو سمبلا، اسکارپیو،
अकरब और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के बुर्ज हैं, उनके अफराद की सेहत के मसाइल जैसे सर दर्द, आधे सर का दर्द, माइग्रेन, मतली, मूड स्विंग, गुस्से में इजाफा, ब्लड प्रेशर के मसाइल और डिप्रेशन का सामना हो सकता है। घरेलू और कारोबारी मामलात में तनाव आ सकता है। वालिदैन, बहन भाइयों या असातिज़ा से तनाज़ात के मसाइल भी बढ़ सकते हैं, और हाँ, अपनी कुलीग के साथ मसाइल भी आज के दिन बढ़ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज सुबह से फेस कर भी रहा हूँ। बड़े अजीब व गरीब किस्म के मामलात हैं। इनके लिए याद रखिएगा, इस वक्त एडवांस में किसी को पे भी मत कीजिएगा और किसी का आपने कर्ज भी नहीं लेना, और कर्ज देना ये भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि पैसों की वापसी में मसाइल पैदा हो सकते हैं। और याद रखिए, अब आते हैं उन बुर्जों की तरफ जिन पर इस चांद ग्रहण के मस्बत असरात जो है ना जाहिर होंगे। इसमें से आपने देखना है कि आपका कौन सा बुर्ज है। बुर्ज सौर, कैंसर, सरतान, असद, लियो, मीजान, लिब्रा और सेगिटेरियस और कैप्रिकॉन के अलावा और इसके बहुत सारे अफराद हैं, उनको तरक्की, बेहतर कम्युनिकेशन और खुशकिस्मती मिलने के इम्कानात भी हैं। और ये चांद ग्रहण उनके अंदरूनी जज्बात और तख्लीकी सलाहियतों को भी उभारेगा। अगर इस फील्ड में वो काम करना चाहें तो उनके लिए ये फील्ड बहुत बेहतर होगी। लेट्स से कि मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल फील्ड के लोग खासतौर पर फायदा उठा सकते हैं। इनके लिए ये वक्त खुद को बेहतर करने, मेडिटेशन, मराकबा और रूहानी प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन होगा। अब बात ये करते हैं कि इन मनफी असरात से कैसे बचा जा सकता है। सबसे अहम चीज अल्लाह की कुर्बत है। दरूद पाक पढ़ना सबसे बड़ी एक स्पिरिचुअल पावर है, और जितना ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद भेजा जाएगा उतना ही इंसान जो है ना इन असरात से महफूज रहेगा। इसके अलावा सूरह बुरूज की तिलावत करना भी निहायत मुअस्सर है। अगर ये रोजाना 11 मरतबा 13 दिन तक पढ़ी जाए तो चांद ग्रहण के जो असरात हैं वो ज़ाइल हो सकते हैं। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए 41 दिन तक ये अमल जारी रखना मुफीद होगा। सदका देना भी इस चांद ग्रहण के असरात से बचने के लिए बेहतरीन हल है। इसके लिए गंदम, आटा, रोटी या हल्के पीले या ऑफ वाइट कपड़े का पहनना जो है ना सदका देना चाहिए, और मिकदार की कोई कैद नहीं है, चाहे एक रोटी हो या एक कपड़े का एक टुकड़ा हो। असल चीज डिपेंड करती है आपकी नीयत के ऊपर। किसी भूखे को खाना खिला दें, स्टाफ में से भी किसी की रोजा अफ्तारी करवा सकते हैं, और किसी जरूरतमंद को कपड़े दे दें, और देखें कि अल्लाह ताला कैसे करम फरमाता है। नादरीन, हमारी दुआ है कि ये चांद ग्रहण सबके लिए खैर और बरकत लेकर आए, अपनी जिंदगी में मस्बत तब्दीलियां लाएं, अल्लाह से जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। काफ़ी मालूमात की वीडियो है चांद ग्रहण के बारे में। आप लोग खुद भी देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।